السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، عید کے بعد سے گزشتہ 3 جمعے حاضری نہیں ہو سکی، تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے بہت کچھ اچھا کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی طبیعت اور اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دنیا میں انسان کے اوپر یہ دونوں قسم کے حالات آتے ہیں، تکلیف کے بھی آتے ہیں، بیماری کے بھی آتے ہیں، پریشانی کے بھی آتے ہیں، اور راحت کے بھی آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس میں دونوں قسم کے حالات میں بڑی رہبری ہے۔ اور اس بات کی ہدایت ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ سے شکایت مت کرو، اور راحت اور کسی قسم کا سکون اور نعمت مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تکلیف پر صبر کرنے کا حکم ہے، اور راحت اور آرام اور نعمت کے ملنے پر شکر کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ دونوں حالات اللہ ہی کی جانب سے آتے ہیں اور دنیا میں سب پر آتے ہیں۔ مسلمان کے ساتھ تو اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ تکلیف مسلمان پر بھی آتی ہے اور تکلیف غیر ایمان والے پر بھی آتی ہے، لیکن مسلمان کی تکلیف پر اللہ کے یہاں سے اجر ہے، اس لیے کہ اس کی امید اللہ سے وابستہ ہوتی ہے۔ غیر ایمان والے کی تکلیف پر اللہ کے یہاں سے کوئی اجر نہیں، اس لیے کہ اس کی امید اللہ سے وابستہ نہیں ہوتی، اس کے سامنے اجر اور ثواب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اسی لیے عجیب حدیث ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذمے کام کیا اور یوں فرمایا کہ اگر میرا مسلمان بندہ، ایمان والا بندہ اگر مجھ سے کوئی چیز مانگے تو دینے میں جلدی مت کرنا۔ عجیب حدیث ہے کہ اگر میرا مسلمان بندہ، میرا ایمان والا بندہ جب مجھ سے کوئی چیز مانگے تو دینے میں جلدی مت کرنا، اور اگر غیر ایمان والا مانگے تو اس کو فوری طور پر دے دینا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا
اے باری تعالیٰ آپ مختار کل ہیں، جو چاہیں فیصلہ کریں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایمان والوں کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دینے میں جلدی مت کرنا، اور غیر ایمان والے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فوری طور پر دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان نہیں رکھتا مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو مجھ سے مانگتا کیوں ہے؟ جب مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو مجھ سے مانگتا کیوں ہے؟ اس لیے مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں ہے، اس لیے اس کو دے دو جلدی سے، تاکہ دوبارہ میرے سامنے ہاتھ ہی نہ پھیلائے۔ لیکن جو مجھے مانتا ہے مجھے اس کا مانگنا پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا مومن بندہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ بار بار میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور بار بار مجھ سے مانگے، اس لیے کہ مجھے ایمان والے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح بستر پر سے اٹھنے سے پہلے، کہ آدمی اپنی بستر سے اٹھا بھی نہیں ہے، ابھی نیند سے بیدار ہوا ہے، اس وقت سے لے کے رات کو بستر پر اپنے آنے تک اور سونے تک کی دعائیں منقول ہیں کہ نیند سے بیدار ہو تو یہ پڑھو، پھر اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاؤ تو یہ پڑھو، وضو کرو تو یہ پڑھو، پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو یہ پڑھو، مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو۔ پورے دن کی ہر معاملے کی دعا، ہر کام کی دعا حدیث میں منقول ہے، اور یہ دعائیں اسی لیے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے۔ جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں اس بات کو کہ میرا بندہ میرے علاوہ کسی سے نہ مانگے۔ تو عزم میں نے کیا کہ تکلیف دونوں پر آتی ہے، ایمان والے پر بھی اور غیر ایمان والے پر۔ ایمان والے کی تکلیف پر اجر ہے، لیکن ہدایات ہیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ تکلیف آئے تو گھبراؤ مت، اور نعمت مل جائے تو اتراؤ مت، دونوں چیزوں کا حکم ہے۔ اس لیے کہ تکلیف بھی اللہ کی جانب سے آتی ہے اور راحت اور نعمت بھی اللہ کی جانب سے ملتی ہے، بلکہ مسلمان کی تکلیف بھی اس کے لیے نعمت ہے۔ مسلمان کی تکلیف بھی اس کے لیے بڑی نعمت ہے، لیکن بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس کو مانگنے کا حکم نہیں ہے، اللہ کی جانب سے آ جائے تو آدمی برداشت کرے، صبر کرے، لیکن اس کو مانگنے کا حکم نہیں ہے۔ جیسے بیماری مسلمان پر آتی ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ مسلمان پر جب بیماری آتی ہے تو دو قسم کا معاملہ اللہ کی جانب سے اس کی طرف ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اس کی تکلیف، اور اگر وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے تو اللہ اس کے درجات اس کی بیماری کی وجہ سے بلند فرما دیتے ہیں، تو اس کی بیماری بھی نعمت ہے۔ کائنات میں جو کچھ اللہ کی طرف سے اچھا اور برا ہوتا ہے، کسی کو راحت ملنا، آرام ملنا، یا کسی پر تکلیف آنا، یہ سب اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے، بندے کی عقلیں وہاں کام ہی نہیں کرتی۔
بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ اس کو جس حال میں رکھے آدمی اس حال میں خوش رہے اور اس حال کے دین کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے اور اس حال کے حکم کو اللہ کے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے کہ مجھے اس حال میں کیا کرنے کا حکم ہے. بس میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارے ایمان کے جو اجزاء ہیں جن پر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے اس میں ایک جز ہے ایک بڑا حصہ ہے ایمان کا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. جو بھی اچھا برا ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اور جو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے اتنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ من لم یرضى علی قضائی فلیلتمس ربا غیری, کہ جو میری لکھی ہوئی تقدیر پر راضی نہ ہو اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے. اتنی ناراضگی کا اظہار کہ میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر میری لکھی ہوئی تقدیر پر راضی نہیں. اس لیے کہ اللہ نے بندے کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے اور اس میں یقیناً نفع ہے, چاہے بندے کو اس میں کتنا ہی نقصان نظر نہ آتا. احادیث میں عجیب واقعات آتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے دو بندے, ایک ایمان والا ایک غیر ایمان والا, دونوں اخیر رات میں اپنے اپنے ارادوں سے اپنے گھر سے نکلے. مسلمان کا ارادہ تھا کہ وہ نماز پڑھنے مسجد میں جائے, اور غیر ایمان والے کا ارادہ تھا کہ وہ کسی کو اس کے گھر جا کر نقصان پہنچائے, تکلیف پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا, روایت میں آتا ہے, اور یہ فرمایا کہ جو ہمارا بندہ نماز پڑھنے کے لیے نکلا ہے اس کے راستے میں ذرا ایک پتھر ڈال دو تاکہ اس کو ٹھوکر لگ جائے. فرشتہ گیا اور اس کے راستے میں ایک پتھر ڈال دیا, ٹھوکر لگ گئی, چوٹ لگ گئی اس کو. اور دوسرے فرشتے کو حکم دیا کہ جو ہمارا نافرمان بندہ ہے اس کے راستے کے اندر ایک اشرفی ڈال دو. اشرفی سونے کا سکہ ہوتا ہے. تو جو نماز پڑھنے جا رہا تھا اس کو ٹھوکر لگی اور تکلیف پہنچ گئی, اور جو نقصان پہنچانے جا رہا تھا غلط ارادے سے نکلا تھا, گناہ کے ارادے سے جا رہا تھا, اس کو اشرفی مل گئی. فرشتے حیران ہوئے, باری تعالیٰ تیری حکمت تو ہی جانتا ہے, لیکن ایمان والے کے ٹھوکر لگی, اس کے راستے میں پتھر ڈلوایا, اور جو گناہ کے ارادے سے نکلا اس کے راستے میں آپ نے اشرفی ڈلوائی. اللہ تعالیٰ نے اپنا ارشاد دہرایا, انی اعلم ما لا تعلمون. جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اطلاع دی تھی کہ میں دنیا میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں, اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں, یعنی انسان کو پیدا کرنے کے وقت, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے بہت ساری باتیں کہی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر فرمایا کہ میں نے مسلمان کو نماز پڑھنے جاتے ہوئے
جو ٹھوکر لگوائی وہ اس لیے لگوائی کہ اس کے مقدر میں بہت بڑی کوئی تکلیف تھی، پریشانی تھی، آنے والی تھی، جو اس کے ماں کے پیٹ میں جب یہ تھا اس کے تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ ہم نے نیکی کی طرف جانے کی برکت سے کہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس بڑی تکلیف کو چھوٹا کر کے ایک ٹھوکر پر ٹال دیا۔ ٹھوکر لگ گئی، وہ بڑی تکلیف کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ عجیب و غریب تکلیف، پورا جسم تکلیف سے پریشان، گھر والے بھی چلے گئے، رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا، اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بس ایک بیوی تھی جو ہمیشہ خدمت میں لگی رہی تھی، رفیق حیات، زندگی کی ہم سفر، لائف پارٹنر، ساری زندگی خدمت کرتی رہی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی صحت کے بارے میں بڑی متفکر رہتی تھی، تو بعض مرتبہ سمجھ بھی کام نہیں کرتی ہے اور بس یہ فکر ہوتی ہے کہ بھئی کسی طرح صحت مل جائے۔ اپنی ضرورت سے باہر گئی ہوئی تھی، ایک آدمی کو دیکھا جو سڑک پر کچھ دوائیاں لے کر بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی پڑیا ہے کہ اگر اس کو کوئی بھی بیمار کھا لے تو اس کو صحت مل جاتی ہے اور اس کی ساری بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سوچا کہ میرے شوہر بھی بیمار ہیں، میں بھی لے لوں دوا۔ جب دوا کی پڑیا لی تو پوچھا کہ کتنے کی ہے، تو وہ حکیم صاحب کہنے لگے کہ بس اتنا کہہ دینا کہ حکیم صاحب کی دوا سے اچھے ہو گئے جب صحت مل جائے۔ ذہن کسی اور طرف گیا نہیں، لا کر شوہر کو پڑیا دی اور کہا کتنے کی لائے، کہ نہیں بس اتنا کہا حکیم صاحب نے کہ بس جب صحت مل جائے تو یہ کہہ دینا کہ ہم حکیم صاحب کی دوا نے اچھا کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ ایوب علیہ السلام نے فرمایا ارے وہ تو شیطان تھا، کوئی دوا سے صحت تھوڑی ملتی ہے، صحت اور شفا تو اللہ کے خزانے سے آتی ہے، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ فرمایا وہ تو شیطان تھا، وہ تو میرا اور تیرا دونوں کا ایمان بگاڑنا چاہتا تھا، وہ تو ہمارے ایمان کا ڈاکو تھا۔ اور غصے میں کہہ دیا کہ دوا تو لینی نہیں ہے، اللہ مجھے جب بھی صحت دے گا تمہارے 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ ہی نے اس کا حل بھی بتایا۔ جب صحت مل گئی اور یوں فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ آپ تو بڑے صبر کرنے والے ہیں، اور آپ نے جو قسم کھائی ہے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی، یہ تو بڑی خدمت گزار بندی ہے ہماری اور آپ کی بڑی خدمت کی ہے۔ اب اس قسم کا کفارہ اس طرح ہوگا کہ ایسا کرو کہ 100 تنکوں کی جھاڑو بناؤ اور جھاڑو بنا کر ایک جھاڑو ان کے کمر پر مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ ہی نے اس کا حل بتایا، قرآن پاک میں ہے، اللہ ہی نے اس کا حل بتایا کہ اپنی قسم اس طرح پورا کرو 100 کوڑے مارنے کی یا 100 ڈنڈے مارنے کی، کہ بھئی 100 تنکوں کی جھاڑو بناؤ اور ایک دفعہ ان کی کمر پر مار دو، بس نہ چوٹ لگے، نہ زخم آئے، نہ تکلیف ہو، اور قسم بھی پوری ہو جائے۔ اور یہ سب اس لیے کہ بھئی صحت اور تندرستی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ تعالیٰ سے کہا اے باری تعالیٰ بہت دن ہو گئے اس بیماری میں،
آپ ہی کی طرف سے بیماری آتی ہے اور آپ ہی کی طرف سے صحت ملتی ہے. آپ میری اس بیماری کو صحت سے بدل دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو باہر جنگل کے اندر ایک بوٹی ہے, ایک پودا ہے, اس میں ایک بوٹی ہے, اس کو استعمال کرو, آپ کو بیماری سے صحت مل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس پودے سے بوٹی لے کر آئے, اس کو استعمال کیا, اللہ نے صحت دے دی. انسان بڑا کمزور ہے. موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ صحت بھی مل گئی, شفا بھی مل گئی اور نسخہ بھی مل گیا. نسخہ بھی مل گیا. کیا کیا سناؤں آپ کو. ایک آدمی بہت غریب ایک بڑے اللہ والوں کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت بہت غریب ہوں, بہت پریشان ہوں, آپ میرے لیے یا تو کوئی انتظام کر دیں, کسی سے کچھ دلوا دیں, کچھ دعا کر دیں. بزرگوں کی شان الگ الگ ہوتی ہے. ایک کنکر پڑا ہوا تھا, اس کو کہا کہ لا اٹھا کے لے کے آئے اس کو. وہ اٹھا کر لے کر آیا اور حضرت نے بآواز بلند اس پر سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کر دم کیا اور دم کر کے کہا کہ لے, اور اس کو جو دیا تو وہ سونے کا ٹکڑا بن گیا. وہ لے کر چلا گیا اور بڑا خوش کہ سونا بھی مل گیا اور نسخہ بھی مل گیا کہ اب تو جب بھی ضرورت پڑے گی کنکر پتھر اٹھائیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے اور پھر اپنا کام ہو جائے گا. سونا تو ختم ہو گیا, کہ دنیا کی ہر چیز کو تو فنا ہے, ختم ہونے والی ہے, چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو. پھر ضرورت پڑی تو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر دم کرنا چاہا تو وہ تو کنکر کا کنکر ہی رہا. بہت کوشش کری, ایک دفعہ کے بجائے کئی دفعہ پڑھی. بزرگ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا حضرت آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو سونا بن گیا, اور میں تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. یہ تو جو پتھر تھا پتھر کا پتھر رہا. میں تو سمجھا تھا کہ سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کا راستہ بھی مل گیا. کہنے لگے بھائی وہ زبان بھی تو لے کے آ جس زبان سے سورہ فاتحہ پڑھ کر سونا بنایا گیا تھا. اللہ والوں کی شان ہوتی ہے, اس لیے کہ سب کچھ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ بیمار ہوئے تو یہی سوچا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بوٹی بتائی تھی اور اس کو استعمال کیا تھا, چلو پھر چلو اس بوٹی کو استعمال کرو. اس بوٹی کو استعمال کیا لیکن بیماری دور نہیں. بڑا تعجب ہوا, یہی بیماری جو اب ہوئی ہے پہلے بھی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس بوٹی کو استعمال کرو. میں نے اس بوٹی کو استعمال کیا, اللہ نے صحت دے دی. دوبارہ اسی بوٹی کو اسی بیماری میں استعمال کر رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. کلیم اللہ تھے, اللہ سے باتیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے باری تعالیٰ کیا وجہ ہے, پہلے صحت ہو گئی تھی اور آپ ہی نے بتایا تھا. کہنے لگے پہلے بوٹی کو ہمارے حکم سے استعمال کیا تھا اور اب کیسے اس بوٹی کو اپنی مرضی سے استعمال کیا ہے. شفا تو ہمارے حکم میں ہے, دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے اور کسی دوا میں نہیں ہے. شفا تو ہمارے حکم میں ہے. تو اللہ کی حکمت مصلحت اللہ ہی جانتا ہے. نماز پڑھنے والے کو ٹھوکر لگوا دی کہ بڑی مصیبت تھی, ہم نے چھوٹی سی ٹھوکر پر ٹال دیا. اور جو گناہ کے ارادے سے چلا تھا اس کو اشرفی دلوا دی کہ اس کے مقدر میں بڑا مال تھا, ایک بہت بڑی نعمت تھی, اور اس کے گناہ کے ناپاک ارادے سے اپنے گھر سے نکلنے کی وجہ سے ہم نے اس سے اس کو محروم کر دیا اور ایک اشرفی دے کر ٹال دیا. آدمی نہیں سمجھتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے میں کتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہوں, اور یہ جو میرے نیک عمل کی برکت سے آدمی بہت جلدی گھبرا جاتا ہے. میں تو نماز پڑھنے جا رہا تھا, میں تو نیک ارادے سے چلا تھا, میں تو اچھے کام کے لیے نکلا تھا, میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آ گئی. اللہ ہی جانتا ہے
کوئی بہت بڑی تکلیف آنے والی اللہ نے معمولی سی تکلیف پر ٹال دی. ہمیشہ آدمی کو راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ راحت آئی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور تکلیف آئی ہے، بیماری آئی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے. ہاں اللہ سے پر امید رہنا چاہیے. بیماری کو تکلیف کو مانگنے کا حکم تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آ جائے تو صبر کرے اور اللہ سے امید رکھے، نا امید ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک بیمار کے پاس تشریف لے گئے. آپ کا معمول تھا، آپ بہت تسلی دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے، مسنون دعاؤں میں ہیں، آپ فرماتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، فکر مت کرو، یہ بیماری تمہارے گناہوں کی پاکی کا سبب بنے گی، تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی تمہیں صحت مل جائے گی. آپ نے ان سے اسی طرح کہا، لیکن وہ آدمی یہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری میری جان ہی لے کر رہے گی. اتنے دن ہو گئے، یہ تو میری جان ہی لے کر جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ آدمی اللہ سے امید باندھے ہوئے نہیں ہے اور اللہ سے نا امید ہے، اور اس کو اللہ کی ذات سے صحت کی امید نہیں ہے، اور جیسی اس نے بدگمانی کر رکھی ہے کہ یہ بیماری تو میری جان ہی لے کر جائے گی، اب اس بیماری میں اللہ اس کو موت ہی دیں گے اور اس کو صحت یابی نہیں ہوگی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے اس بیماری میں اس آدمی کا انتقال اسی بیماری میں ہو گیا. تو ہمیں حکم ہے کہ پریشانی اور تکلیف میں نا امیدی نہ ہو. اللہ کی ذات سے بیماری آئے تو صحت اور شفا کی دعا مانگے، پریشانی آئے تو اس پریشانی کو دور کرنے کی دعا مانگے. ایوب علیہ السلام اتنے دن تک بیمار رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا کرتے تھے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے اس بیماری میں، آپ بڑے ارحم الراحمین ہیں، آپ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں. یہ ہماری رہبری ہے دنیا کے حالات میں کہ راحت ملے، نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی آئے تو صبر کرو، اللہ سے پر امید رہو اور اللہ سے دعا مانگو، صحت اور سلامتی کی اور اچھائی کی دعا مانگو، پریشانی کی ختم ہونے کی دعا مانگو. اللہ کے نیک بندوں سے دعا کراؤ، تمہاری دعا بھی اور اللہ کے بندوں کی دعائیں تمہاری تکلیف سے نجات کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر